نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، چاہے وہ نماز فرض ہوتی یا نفل، ہمیشہ کعبے کی طرف منہ کر کے سترے کے قریب کھڑے ہوتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے اور تکبیر کے ساتھ ہی دونوں ہاتھ بھی بلند فرماتے، رفع الیدین کرتے اور سینے پر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، نگاہ زمین کی طرف کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل دعائیں پڑھتے۔ یہ دعائیں متعدد اور متنوع ہیں، پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے مگر اس میں آواز اونچی نہ ہوتی، پھر فاتحہ کی ایک ایک آیت ٹھہر کر پڑھتے، فاتحہ کے بعد آمین کہتے، اسے اونچی آواز سے مد کے ساتھ لمبا کر کے ادا فرماتے، فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت تلاوت کرتے جو کبھی لمبی ہوتی اور کبھی مختصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں نماز فجر اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات فرماتے، جبکہ ظہر اور عصر کی ساری رکعتوں، مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں آپ کی قرات سری مخفی ہوتی تھی۔ اسی طرح نماز جمعہ، عیدین، استسقاء اور کسوف میں قرات جہری ہوتی تھی۔ آپ کی نماز میں آخری 2 رکعتیں پہلی رکعتوں کی نسبت تقریباً نصف کے برابر چھوٹی ہوتی تھی۔ آخری 2 رکعتوں میں تقریباً 15 آیات تلاوت فرماتے تھے اور بسا اوقات ان رکعات میں صرف فاتحہ پر بھی اکتفا کر لیتے تھے۔ قرات کے بعد مختصر توقف فرماتے اور پھر ہاتھ بلند رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے، اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھتے، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھتے اور ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح جماتے گویا انہیں پکڑے ہوئے ہیں، کہنیاں اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، کمر لمبی اور برابر رکھتے، حتیٰ کہ اگر اس پر پانی بھی گرایا جاتا تو ٹک جاتا۔ حالت رکوع میں انتہائی سکون و اطمینان اختیار کرتے اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے۔ اس رکوع میں آپ سے بہت سی دعائیں اور اذکار ثابت ہیں، کبھی کوئی دعا پڑھتے اور کبھی کوئی۔ رکوع و سجدہ میں قرات قرآن سے منع فرماتے تھے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے اور سیدھے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ بھی بلند فرماتے، رفع الیدین کرتے اور قیام کی حالت میں کہتے ربنا ولک الحمد، کبھی اس سے زیادہ کلمات بھی کہتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور سجدے کے لیے جھک جاتے، زمین پر اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے، ہتھیلیوں کا سہارا لیتے اور انہیں کھلی رکھتے۔ آپ کی انگلیاں قبلہ رخ اور آپس میں ملی ہوئی ہوتی تھی۔ اس حالت میں آپ کے ہاتھ زمین پر آپ کے کندھوں کے برابر اور کبھی کانوں کے برابر ہوتے، اپنا ماتھا اور ناک زمین پر ٹکاتے۔ آپ فرماتے تھے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر کرو، یعنی ماتھے اور ناک، 2 ہاتھوں، 2 گھٹنوں اور 2 پنجوں پر۔ نیز فرمایا کرتے تھے، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک زمین پر اس طرح نہیں لگتی جس طرح اس کی پیشانی لگتی ہے۔ آپ سکون و اطمینان سے سجدہ کرتے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے۔ اس کے علاوہ بھی سجدے میں آپ سے بہت سی دعائیں اور اذکار ثابت ہیں، کبھی کوئی دعا پڑھتے اور کبھی کوئی۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ سجدے میں بہت زیادہ دعا کی جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے، جبکہ دایاں پاؤں کھڑا رکھتے جس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی، پھر فرماتے رب اغفر لی رب اغفر لی،
اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اور کبھی پڑھتے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وحدنی وعافنی ورزقنی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، میری کمی پوری فرما اور مجھے بلند فرما، مجھے ہدایت و عافیت سے نوازنا اور مجھے روزی عطا فرما۔ پھر اللہ اکبر کہتے اور پہلے کی طرح دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے اور اپنی بائیں پاؤں پر درست اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی۔ پھر زمین پر ہاتھ کا سہارا لے کر دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ دوسری رکعت میں بھی اس طرح عمل کرتے جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا، مگر یہ دوسری رکعت پہلی رکعت کی نسبت قدرے چھوٹی ہوتی۔ دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جاتے جس طرح سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ اگر نماز 4 رکعت یا 3 رکعت والی ہوتی تو اس کے درمیانی تشہد میں بیٹھنے کی یہی صورت ہوتی۔ تشہد میں بیٹھتے ہوئے آپ اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے، مگر بائیں ہتھیلی کو لمبی اور سیدھی اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور اپنی نظر بھی اسی پر ٹکاتے۔ جب اپنی انگلی اٹھاتے تو اسے حرکت دیتے ہوئے دعا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں انگشت شہادت کا یہ اشارہ شیطان پر لوہے کی چوٹ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے اور تشہد پہلا ہوتا یا دوسرا، اس میں اپنے لیے درود پڑھتے اور امت کے لیے بھی اسے مشروع فرمایا ہے۔ آخری تشہد میں آپ تورک کرتے تھے، یعنی بایاں پاؤں آگے نکال کر سرین پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے یا دایاں اور بایاں پاؤں بچھا کر دونوں دائیں جانب نکالتے اور سرین پر بیٹھتے تھے۔ آپ اپنی نماز میں بہت سی دعائیں پڑھتے، پھر چہرہ مبارک دائیں اور بائیں جانب پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، کبھی دائیں جانب چہرہ مبارک کرتے ہوئے وبرکاتہ کا اضافہ بھی فرما دیتے۔ نماز کا طریقہ بیان ہو چکا ہے، اس میں مرد اور عورتیں سب برابر ہے۔ کسی بھی حدیث میں ان امور میں سے کسی چیز میں عورتوں کا استثناء نہیں آیا، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ ماخوذ من کتاب صفت صلاۃ النبی لشیخ الالبانی مختصراً۔ ارکان نماز۔ نماز کے لیے فرائض و ارکان ہیں جن سے حقیقت نماز وجود پذیر ہوتی ہے۔ اگر ان فرائض و ارکان میں سے کوئی ایک فرض یا رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ فرائض و ارکان درج ذیل ہیں۔ قیام۔ فرض نماز میں قیام کی طاقت رکھنے والے شخص کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض اور رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بواسیر تھی تو میں نے اپنی اس بیماری کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل۔ صحیح البخاری۔ تکبیر تحریمہ۔ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چابی وضو، اس کی تحریم اللہ اکبر اور اس سے نکلنا السلام علیکم کہنے سے ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو غلط ادا کرنے والے شخص مسیح الصلاۃ سے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اس شخص کی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الصلاۃ بار بار نماز میں غلطی کرنے والے کو دوسرے احکام کے ساتھ ساتھ اپنی نماز میں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا، اور اپنی ساری نماز میں یہی طریقہ اختیار کرو۔ سکون و اطمینان سے رکوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الصلاۃ سے فرمایا تھا، پھر رکوع کر اور اس میں اطمینان اختیار کر۔ آیت کا حوالہ سورۃ الحج آیت نمبر 77۔ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا اور ٹھہراؤ اختیار کرنا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو برابر نہیں کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی وغیرہ۔ اور مسیح الصلاۃ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رکوع سے سر اٹھاؤ تو سیدھے برابر کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح البخاری۔ سجدہ اطمینان سے کرنا اور ٹھہراؤ اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ سورۃ الحج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الصلاۃ کو نماز سکھاتے ہوئے فرمایا تھا، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے کی حالت میں مطمئن اور پرسکون ہو، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ سکون سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ مطمئن اور پرسکون ہو۔ صحیح البخاری۔ اعضائے سجدہ 7 ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، اور آپ نے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ فرمایا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پنجے، اور یہ کہ ہم اس دوران میں اپنے کپڑے یا اپنے بال اکٹھے نہ کریں، بالوں اور لباس کو نہ سمیٹے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ دونوں سجدوں کے درمیان سکون و اطمینان سے بیٹھنا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جو اس کے رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا۔ یہ روایت صحیح ہے، جامع ترمذی۔ اس حدیث مبارک کا مقصود یہ ہے کہ نماز کامل سکون اور اطمینان سے پڑھی جائے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الصلاۃ کو نماز میں اطمینان و سکون کی تلقین فرمائی تھی۔ آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کہا کرتے تھے، السلام علی اللہ، السلام علی جبریل و میکائیل، السلام علی فلان و فلان۔ اللہ پر سلام ہو، جبریل پر اور میکائیل پر سلام ہو، فلاں پر سلامتی ہو اور فلاں پر۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی السلام ہے، یعنی وہی سلامتی دینے والا ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ یوں کہا
کرے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میری نماز، میری تمام لسانی، مالی اور عمل عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تم جب یہ کہو گے تو یہ دعا اللہ کے ہر نیک بندے کو چاہیے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد یہ کلمات کہنے چاہیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ تشہد کے الفاظ کئی احادیث میں قدر اختلاف سے بھی آئے ہیں اور سب صحیح ہے، جنہیں آپ ہماری تالیف ارشاد الامہ الی فقہ الکتاب والسنہ میں نماز والے باب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی کلمات تشہد صحیح ترین ہے جو قبل ازیں مذکور ہوئے ہیں۔ آخری تشہد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے دعا میں آپ کے لیے درود نہیں پڑھا تھا تو آپ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو چاہیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی وغیرہ۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اس وقت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ پر درود پڑھا کریں، لیکن ہم آپ پر کس طرح درود پڑھا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خاصی دیر تک کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش بشیر بن سعد نے سوال ہی نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوں کہا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور سلام اسی طرح ہے جس طرح تم جان چکے ہو۔ صحیح مسلم۔ سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور یوں کہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے اور آزمائش سے، اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے۔ صحیح مسلم۔ سلام پھیرنا۔ رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد ہے: نماز کی کنجی وضو، اس کی تحریم ابتدا تکبیر اور اس کی تحلیل انتہا سلام ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں اور بائیں جانب چہرہ اقدس موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نمایاں ہو جاتی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داود وغیرہ۔ واجبات نماز۔ درمیانی تشہد۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھو تو کہا کرو، یعنی التحیات،
ترجمہ: میری تمام لسانی، مالی اور عملی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات ہو، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر چاہے کہ اپنی کوئی پسندیدہ دعا منتخب کر لے اور اپنے رب عز و جل کے حضور اس کے ذریعے سے دعا کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ اور وہ شخص جو اپنی نماز میں بار بار خطا کرتا تھا، مسیح الصلاۃ، اسے آپ نے یہ تلقین فرمائی تھی: جب تم نماز کے وسط میں بیٹھو تو تسلی اور اطمینان سے بیٹھو، اپنی بائیں ران بچھا لو اور پھر تشہد پڑھو۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ سترہ رکھنا: نمازی کو کسی دیوار یا ستون کے روبرو نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسا ممکن نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی مناسب آڑ رکھ لینی چاہیے تاکہ اس کے سامنے سے دوسرے لوگ بلا تکلف گزر جائے۔ سہل بن ابو حثمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سترے کے سامنے نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے قریب کھڑا ہو، کہیں شیطان اس کی نماز نہ توڑ ڈالے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی وغیرہ، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ دیوار یا ستون کے علاوہ زمین میں گڑا ہوا عصا یا سواری کا پالان جیسی چیزیں بھی سترے کا کام دے سکتی ہے اور انہیں سامنے رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی، کھڑے ہونے کی جگہ اور دیوار کے درمیان بقدر ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تو ایک بالا ساتھ لینے کا حکم دیتے جسے آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا۔ آپ اس کی طرف نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا۔ صحیح البخاری۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھا کرتے تھے اور جانور ہمارے آگے سے گزرتے تھے۔ ہم نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا: پالان کی پچھلی لکڑی جو کمر کا سہارا بنتی ہے کے برابر کوئی چیز تمہارے آگے ہو تو پھر جو بھی سامنے سے گزرے گا اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی کعبہ کے اندر داخل ہوتے تو منہ کے رخ سیدھے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے حتیٰ کہ دروازہ ان کی کمر کے پیچھے ہو جاتا، وہ اور آگے بڑھتے حتیٰ کہ ان کے اور سامنے کی دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تھا۔ پھر نماز پڑھتے آپ وہ جگہ ڈھونڈتے تھے جو انہیں بلال رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی تھی، اور انہوں نے کہا: ہم میں سے کسی کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ بیت اللہ میں جس جگہ جی چاہے نماز پڑھ لے۔ صحیح البخاری۔ نمازی کو چاہیے کہ اپنے اور سترے کے مابین کسی کو گزرنے نہ دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دے۔ اگر گزرنے والا رکنے سے انکار کرے تو چاہیے کہ اس سے لڑائی کرے، بلا شبہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ صحیح مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جب تم میں سے کوئی سترے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو جو اس کے لیے لوگوں سے اوٹ ہو، تو اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو چاہیے کہ اسے روکے، وہ انکار کرے تو اس سے لڑائی کرے، بلا شبہ وہ شیطان ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔
اگر کسی نمازی نے سترہ نہ رکھا ہو تو اس کے سامنے سے گدھے، عورت اور کالے کتے کے گزرنے سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عبداللہ بن سامت جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کی مثل کوئی چیز اس کے لیے سترہ اوٹ بن سکتی ہے۔ اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا، عورت اور کالا کتا اس کی نماز توڑ دیتے ہیں۔ میں عبداللہ نے کہا، اے ابو ذر، لال یا پیلے کتے کے مقابلے میں کالے کتے کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ